يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. اللہ تعالیٰ سے دعا براہ راست مانگنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی یہی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور براہ راست بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو وسیلہ بنائیں یا اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں اسماء الحسنہ کا یہی وسیلہ آیا ہے۔ دعا مانگنے کا یہی شرعی طریقہ ہے۔ دعاؤں میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء اور دیگر غیر معمولی ہستیوں کو وسیلہ بنانا، ان کی حرمت و جاہ، ان کے صدقے و طفیل مانگتے ہوئے اس طرح کہنا کہ فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل سے، بحرمت فلاں، بحق فلاں، فلاں کی جاہ کے واسطے، فلاں کے صدقے سے وغیرہ، یہ کھلا شرک ہے۔ دعاؤں میں اللہ کے بندوں یا مخلوق کو وسیلہ بنانا شرک الوالحاد ہے۔ یہی وسیلے کا شرک مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھ کو رزق دے، بلکہ اپنی دعا کو پورے یقین سے مانگے، اس لیے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ پس دعا پختہ یقین سے کرنی چاہیے۔